اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں اس کو اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ کووڈ-19 ایک وبا ہے، ایک پینڈیمک ہے جس سے ہم سارے اس وبا کے اثرات سے بہرحال افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن قوموں کو ان مشکلات میں سے بھی اپرچونٹیز تلاش کرنی چاہیے، اور ہم چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیلی اسکول کا ایک انیشیٹو ہے وہ حکومت پاکستان کا ایک بڑا مائل سٹون انیشیٹو ہے، جس میں اگر اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ اس لاک ڈاؤن والی سچویشن میں جو طلباء و طالبات ہیں ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو جاری رکھنے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان بچوں کو انگیج رکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ والا ایجوکیشنل امپیکٹ ہے جس میں ہم ان بچوں کو حکومت پاکستان کی اس ڈائریکشن کے تحت منسٹری آف ایجوکیشن نے جو یہ انیشیٹو لیا اس میں ان بچوں کو لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اسپیشلائز لرننگ کانٹینٹ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہماری یونیورسٹی پرائمریلی ڈسٹینس ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن کی یونیورسٹی ہے، تو میں ممنون ہوں حکومت پاکستان اور وزارت تعلیم کا بھی کہ انہوں نے ہمیں اس پروجیکٹ میں شامل کیا، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک نالج پارٹنر کے طور پہ اس میں اپنی سہولیات جو ہے وہ ان کو مہیا کر رہی ہے، اپنی ایکسپرٹیز مہیا کر رہی ہے، اور اس کا جو پیکجڈ ایک کہہ لیجیے پروگرام ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہاں سے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے وہاں سے پریپیئر کر کے اور پھر پی ٹی وی کے ذریعے سے آن ایئر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس ٹرانسمیشن کا میں سمجھتا ہوں ایک اور پہلو بھی ہے جس پہ شاید جنرلی بات نہیں ہوتی کہ دیکھیے جو گھروں میں لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے، اور خصوصاً یہ جس عمر کی بچے ہیں جن کو آپ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک ذہنی کیفیت میں بھی ہیں جس میں سٹریس ہے، ڈپریشن ہے۔ آپ ان کو ایک ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انگیج کر رہے ہیں بچوں کو جس کی مدد سے بہرحال وہ اپنے اس ایک ٹرامیٹک سچویشن میں بھی خدا نخواستہ جانے سے بچ سکتے ہیں، اور اسی کا ایک اور آف شوٹ ہے جس پہ آج کل ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ کہہ لیجیے پروگرام ہیں کہ 15 منٹ کا فرض کریں کسی ایک سبجیکٹ کا لیکچر ہوا ہے، اس کے بعد جو 30 سیکنڈز 40 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا اس میں اب ہم مختلف جو سوسائٹی کے نوٹیبلز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارے میڈیا پرسن ہیں فار ایگزامپل، اسی طرح سے وہ لوگ جو ڈفرینٹ سوشل ایکٹیویٹیز میں کام کرتے ہیں، ان کو انگیج کر کے بھی جو کمیونٹی انگیجمنٹ کی میسیجز ہیں، کمیونٹی انوالومنٹ کے، ایڈوکیسی کے، اس کووڈ کی اویئرنیس کے، اور اسی طرح مختلف موضوعات پہ ہم اس کو اپرچونٹی کو اس طرح سے بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد سے یہ شارٹ میسیجز بھی جو ہیں اس پہ چلنے شروع ہو جائیں گے، اور جن کی پھر ڈیوریشن کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جو ابھی ٹیلی اسکول کا پروجیکٹ ہے یہ تو پرائمریلی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا انیشیٹو تھا، اور اس میں اس کی ٹرانسمیشن اگرچہ پی ٹی وی کے ذریعے سے پورے ملک میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ پرائمریلی ایف ڈی ای کے جہاں پہ سکولز ہیں اور جو بچے ہیں ان کے حساب سے کیا گیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس دن اس کا لانچ کیا تو ان کی یہ ڈائریکشن تھی کہ اس پروجیکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور وہ علاقے پاکستان کے دور دراز علاقے جہاں پہ فرض کریں اسکول کی سہولتیں بہت اچھی نہیں ہیں یا اساتذہ کرام بہت اچھے نہیں ہیں، تو یہ لرننگ کانٹینٹ اسٹینڈرڈ لرننگ آبجیکٹیوز پہ بنا ہے، تو اس کی ریچ جو ہے وہ باقی علاقوں تک بھی لے کے جائی جائے۔ اور فی الحال جو ٹی وی کو یوز کرنے کا پرائمری مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ جب ہم دور افتادہ علاقوں کی بات کریں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اور جو ٹیکنالوجی انیبلڈ انوائرمنٹس ہیں وہ بہت اچھی ان کی سہولتیں میسر نہ ہوں، تو پی ٹی وی بہرحال اور یا ٹی وی کی جو چینلز ہیں یہ ان کو بہتر انداز میں اس کی ایکسیس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ایک چیز مینشن کرتا چلوں، میں آج ہی صبح ہم یہاں پہ چونکہ میری یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو بہرحال پورے پاکستان میں اس کے طول عرض میں اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی، تو ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 ہفتوں کے دوران ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو پاکستان کے میجر شہروں سے تو آن لائن ایکٹیویٹیز پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے آگہی کے نام سے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم دیا ہے، اور ہم اپنی ورکشاپس اب میرے اساتذہ کرام یہاں سے کنڈکٹ کریں گے، اور آپ کے سوال پہ پھر آتے ہوئے ظاہر ہے اس کے لیے پھر جو ٹیلکوز کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی، بچے اپنے گھروں سے موبائل یا لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہوں گے، اس کے لیے ہم ٹیلکوز سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں گزارش کی ہے، اور میں بڑا ممنون ہوں کہ ٹیلکوز نے بڑی جنرس پیکیجز ہمیں آفر کر رہے ہیں، یعنی اس حد تک بھی کہ شاید کوئی 30 جی بی کا ایک پیکیج اگر ہم ان سے منتھلی بیسس پہ لیں تو اس کی کاسٹ تقریباً کچھ 400 سے 600 کے درمیان میں آئے گی،
جو ایک بڑا افورڈیبل پیکج ہوگا انشاءاللہ، جس سے نہ صرف ہم ایک لرننگ کانٹینٹ اسٹوڈنٹس کی طرف لے کے جائیں گے اس طرح سے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تو بنیادی بہرحال مینڈیٹ ہی یہی تھا، اور دوسرا اس کی کاسٹ ریڈکشن کے لیے بھی ہم پارٹنرز کے ساتھ مل کے اس کی کاسٹ ریڈکشن بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کی آؤٹ ریچ کو بہتر کیا جا سکے۔ ہم باؤنڈ ہیں، ہم ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہیں، یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ تو نہیں ہے جہاں پہ ایگزاربینٹ ریٹس پہ فرض کریں کوئی بھی فیصلے فیسوں کے بارے میں کیے جا سکتے ہوں۔ ہم جواب دہ بھی ہیں، ہم پبلک ڈپارٹمنٹس کو جواب دہ ہیں، ہم منسٹری کو جواب دہ ہیں، ہم پریزیڈنٹ آفس کو جواب دہ ہیں، چونکہ ہمارے چانسلر وہ ہیں۔ فیس بڑھنے کا دیکھیے، میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ہمیں اجازت ہے کہ 2 سال بعد 5% فیس بڑھ سکتی ہے صرف۔ جب میں نے اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تو میں نے یہ کہا جو بات آپ نے فرمائی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 5% بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے بچوں کے لیے زیادہ لگے، تو آپ اس کو بھی سپریڈ کر دیں ایئرلی بیسس پہ، سو 2% سے 3% ہر سال صرف ہماری فیس بڑھتی ہے سر۔ یہ میں بڑا آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس کا اپرووڈ ڈاکیومنٹ میں شیئر کر سکتا ہوں۔ جو میرا خیال ہے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں وہ ایک بی ایڈ کے پروگرام کی فیس ہے، جو ایون میرے آنے سے پہلے کا بہرحال ایک ڈیسیژن ہے، لیکن میں بطور وائس چانسلر اس کو بھی اون کرتا ہوں۔ بی ایڈ کا پروگرام ایچ ای سی نے ری اسٹرکچر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا بی ایڈ کا پروگرام پہلے 2 سال کا ہوتا تھا، پھر کوئی 1.5 سال کا ہوا میرا خیال ہے۔ بی ایڈ کو انہوں نے اب ایک گریجویٹ پروگرام کی طرح سے ری اسٹرکچر کیا، جس میں اب وہ ایم فل کے ایکویولنٹ ایک پروگرام ہے۔ ایم فل کے ایکویولنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا کریکولم چینج ہوا، اس میں پہلے تھیسز نہیں تھا، تھیسز ایڈ ہو گیا، ریسرچ کے کورسز ایڈ ہو گئے، سو اس بی ایڈ کے پروگرام کی جو ایم فل کے ایکویولنٹ کورس ہے اس کی فیس ایم فل کے باقی پروگرامز کے برابر بہرحال طے ہوئی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ باقی پروگرامز کے لیے، اور وہ بھی آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے آ کے کوئی بھی فیس نہیں بڑھائی سوائے یہ 2% کی جو ہمارے پاس ایک ونڈو اویلیبل ہے۔ اگلی بات جو اس آج کے تناظر میں آپ نے کی، آپ کو جان کے خوشی ہوگی، ہم نے اس ورچوئل انوائرمنٹ میں ہی ہم نے اکیڈیمک ایکٹیویٹیز اپنی بند نہیں کی۔ منڈے کو ہم نے یونیورسٹی کی اکیڈیمک کونسل کی میٹنگ کی، سارے لوگوں نے ہماری مائیکروسافٹ ٹیمز پہ کنیکٹ کیا، ہم نے بہت فیصلے کیے طلبہ طالبات کی سہولت کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن جو 15 اپریل تھی بڑھا کے 5 جون کر دی۔ ہم نے جو سمیسٹر ایکٹیویٹیز تھیں ان کی ڈیٹس ایکسٹینڈ کر دیں، کسی نے اسائنمنٹس جمع کروانی تھیں، کوئی ورک شاپس ہونی تھیں، ان کی ڈیٹس ایکسٹینڈ کر دیں۔ میٹرک، ایف اے اور بی اے کے بچوں کو، چونکہ ہم اتنی بڑی تعداد، ہم 14 لاکھ بچوں کو ایک سال میں پڑھاتے ہیں اور پھر ان کا امتحان لینا ہوتا ہے، تو ہم یہ بیک لاگ بھی افورڈ نہیں کرتے تھے کہ جب یہ اگلے سمیسٹر کے ساتھ اللہ کرے حالات بہتر ہوتے ہیں اکٹھے ہوں گے تو ہمارے لیے ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا بھی مشکل ہوگا، سو ہم نے میٹرک، ایف اے اور بی اے کے جو ان کے پرپورشنیٹ مارکس تھے سمیسٹر ایکٹیویٹیز کے وہی دے کے ان کو پاس آؤٹ کر کے نیکسٹ سمیسٹر میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ جو لاسٹ سمیسٹر میں تھا وہ گریجویٹ ہو جائے گا، ایک فیسیلیٹیشن ایکسٹینڈ کی لوگوں میں تاکہ پینک نہ آئے۔ اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو اس سمیسٹر میں ہم نئے داخلے کر رہے تھے یا ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس رجسٹر کر رہے تھے، اینڈ بلاک ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی 50% فیس صرف جمع کروائیں گے 5 جون تک، اور 50% وہ جمع کروائیں گے جب ان کا امتحان ہونے لگے گا۔ ہم نے ان کی ایون فیس 2 انسٹالمنٹس میں سارے طلبہ و طالبات کے لیے کر دی ہے، جس کا ہمیں بہرحال ایک امپیکٹ آتا ہے، چونکہ ڈیلی جو ایکسپینس ہے وہ تو بہرحال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ٹو فیسیلیٹیٹ دا میسز اینڈ اسٹوڈنٹس، جو کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ بہت ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتے۔ اور میں اس ساتھ کہتا چلوں کہ ہم مثلا میٹرک کرواتے ہیں، میرا خیال ہے 1400 یا 1500 کے درمیان کو ہماری فیس ہے، جس میں ہم کتابیں بھی بچوں کو دیتے ہیں، یعنی لرننگ مٹیریل بھیجتے ہیں، پوسٹ کے ذریعے بھیجتے ہیں، ان کی ورک شاپس اگر ضروری ہیں کہیں پہ ٹیوٹوریلز ہیں وہ ہیں، ان کا امتحان کنیکٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، کیا ایون میٹرک لیول پہ بھی کوئی آج سرکاری یا پرائیویٹ اسکول 1400 روپے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، جس میں کتابیں بھی شامل ہیں، جس میں امتحان شامل ہے؟ لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے، میں ریاست کا ادارہ ہے میری یونیورسٹی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، اور اس کا تو بنیادی مینڈیٹ ہی مارجنلائزڈ کمیونٹیز اور جو دور افتادہ علاقوں کے بچے بچیاں ہیں ان کو پڑھانا ہے۔ اور انشاءاللہ آخری ایک بات صرف کرتا چلوں، میں نے آ کے جو ہم اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن فنڈ ایک رکھتے تھے جس میں بچوں کو ہم فائنانشیل اسسٹنس اس فیس کے باوجود بھی دیتے ہیں، اس پہ میں نے تقریباً کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ 500 سے 600% اضافہ کر دیا۔ جو بچہ یہ بات کسی طرح جسٹیفائی کر دے، کوئی اسٹوڈنٹ دیٹ دے آر انیبل ٹو پے دا فی، 50% سے لے کے 100% تک ہم ان کی ٹیوشن فی ویو آف کر دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر اس خدا نخواستہ سچویشن میں کوئی مالی مشکلات بچوں کی ہوں گی تو آپ یقین رکھیے، ایک بیسک سلوگن ہے جو میں نے آ کے یہاں پہ کہا ہے، کسی بھی طالب علم کو پیسوں کی وجہ سے ایجوکیشن ڈینائی نہیں کی جائے گی، واٹس ایور۔
اینڈ ول انشاءاللہ میک شور کہ بچوں کو یہ سہولت مہیا کی جائے۔ آن لائن ایجوکیشن سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ویڈیو کانفرنسنگ فیسلٹی کے ذریعے سے ٹیچر کو کھڑے کر دیں گے تو اس کے بعد سے وہ آن لائن موڈ میں پڑھانا شروع کر لے گا۔ اٹ ریکوائرز اسپیشلائزڈ کانٹینٹ، اٹ ریکوائرز training of the faculty members and students both. It requires specialized assessment methods as well, جس کی بنیاد پہ یہ آن لائن ایجوکیشن دی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن بھی یہی تھی، اور میری کل منسٹر صاحب سے منسٹر فار ایجوکیشن شفقت محمود صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے اس مشکل سے نکالیں، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ہمیں انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ یہ اب کنٹینیوس ہوگا، ایک فیچر ہوگا، اور ہم گریجولی گریڈ 1 سے یعنی K-12 تک ہم کانٹینٹ ڈیولپ کریں گے، اور یہ ایک ریگولر فیچر کی طرح سے بہرحال یہ جو ایکسلریٹڈ لرننگ موڈ میں کانٹینٹ ڈیلیوری کا ایک پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا۔ آؤٹ آف سکول چلڈرنس کو ان کا ایک بڑا ایک کل میری ڈائریکشن ہے مجھے کہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے اسی پیٹرن پہ ایڈلٹ لٹریسی کا، اور اس کو پھر اسی طرح آن لائن اور ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں چلایا جائے۔ سو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مور اینڈ مور پروگرامز وڈ ناؤ بی اویلیبل آن لائن، تاکہ لوگ اپنی کنوینئنس پہ اور اپنے کہہ لیں اپنی پیس پہ لرننگ کی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے چلیں۔ جو ابھی پی ٹی وی کے ساتھ جو منسٹری آف ایجوکیشن نے جو بھی ارینجمنٹ سائن کیے ہیں، جس میں ہم صرف کانٹینٹ اکیڈیمک کانٹینٹ بنا کے دے رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کیا گیا کہ جو بیچ میں فلرز ہوں گے، جو سلاٹس اویلیبل ہوں گی، اس میں ان موضوعات پہ جو ہے بات کی جائے گی، اور ایون سیٹرڈے اور سنڈے کو شاید لارجر سلاٹس اویلیبل ہوں لائک 30 منٹس کی یا 20 منٹس کی، جس میں ہم کسی بھی ایکسپرٹ کو بلوا کے اس پہ بات کر سکیں، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایون جب اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے تو پھر ہم اس کو ایک کمیونٹی موبلائزیشن، اور میں نے آپ سے کہا کہ ایڈوکیسی کا چینل کریٹ کر لیں، اور ہم اس کو اپرچونٹی کو رکھتے ہوئے لوگوں کو، کمیونٹی کو ان موضوعات پہ ان سے گفتگو کی جائے جن پہ بہرحال ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کی ایک مینٹل کہہ لیں سودنگ کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔